السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ایها الطلبة، سنكمل البقية الذي بقي من الحديث السابق، وفي رواية لا إله إلا الله والله أكبر تملأان ما بين السماء والأرض، ويقول لم أجد هذه الرواية في الصحيحين ولا في كتاب الحميدي ولا في الجامع ولكن ذكرها الدارمي بدل سبحان الله والحمد لله۔ اور جو سابق حدیث تھی جس کا دراسہ ہم نے کل کے درس کے اندر کیا، اسی کا ایک ٹکڑا تھا وہ فی روایت، اور ایک روایت کے اندر ہے کہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جیسا کہ اس سے پہلی روایت کے اندر جو ہم نے پڑھا تھا اس کے اندر جو الفاظ تھے وہ تھے سبحان اللہ والحمد للہ، کہ اللہ رب العالمین کی تقدیس و تسبیح والے الفاظ، کہ سبحان اللہ والحمد للہ۔ اگر کوئی بندہ ان کا ورد کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو اتنی نیکی دیتا ہے کہ اگر ان نیکیوں کو اجسام کی شکل میں رکھ دیا جائے تو وہ اجسام، وہ نیکیاں آسمان و زمین کے مابین جتنی چیزیں ہیں، جتنے اسپیس ہیں، جتنے خلا ہیں، سب کو مکمل کر دیں گی، پر کر دیں گی۔ تو کہتے ہیں دوسرے الفاظ کے اندر ہے، دوسری روایت کے اندر ہے کہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کہ الحمدللہ اور سبحان اللہ کے جگہ پہ کون سے الفاظ ہیں؟ لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر۔ یہ دونوں الفاظ ہیں کہ اگر کوئی بندہ ان کا ورد کرتا ہے تو تملأان ما بین السماء والارض، تو یہ ان کی نیکیاں اتنی ہیں کہ اگر ان نیکیوں کو اجسام اور اجساد کا شکل دے دیا جائے تو وہ نیکیاں آسمان اور زمین کے مابین جتنے اسپیس ہیں سب کو بھر دیں گے۔ لیکن اس کتاب کے مصنف امام بغوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لم اجد هذه الروایہ فی الصحیحین، کہ یہ جو الفاظ ہیں لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ان الفاظ کے ساتھ میں اس روایت کو صحیحین یعنی بخاری و مسلم کے اندر نہیں پاتا ہوں، یعنی ان الفاظ کے ساتھ صحیحین بخاری و مسلم کے اندر یہ حدیث مذکور نہیں ہے۔ ولا فی کتاب الحمیدی، اور اسی طریقے سے ان لوگوں کی کتابوں کے اندر جنہوں نے صحیحین پر استدراک کیا ہے یا زیادات لکھا ہے، ان لوگوں کی کتابوں کے اندر بھی میں ان روایتوں کو نہیں پاتا ہوں، یعنی حمیدی کی کتاب جو صحیحین پہ زیادتی کی ہیں جنہوں نے، اور اسی طریقے سے نہ تو جامع کے اندر اور نہ ہی کسی اور کتاب کے اندر، لیکن اس کو کہاں پاتا ہوں؟ لیکن ذکر الدارمی رحمہ اللہ، لیکن اس الفاظ کو، اس حدیث کو لا الہ الا اللہ واللہ اکبر تملأان ما بین السماء والارض اس لفظ کے ساتھ میں کہاں پاتا ہوں؟ دارمی کے سنن کے اندر، امام دارمی رحمہ اللہ کی سنن کے اندر پاتا ہوں، جہاں پر انہوں نے سبحان اللہ اور والحمدللہ، جو کہ پچھلی اور سابق حدیث جو ہے جس کے اندر الحمدللہ اور سبحان اللہ کے الفاظ ہیں، اس کی جگہ پر وہاں پر انہوں نے لا الہ الا اللہ اور واللہ اکبر کا لفظ ذکر کیا ہے۔ تو ہو سکتا ہے یہ بعض روات سے سہو ہو گیا ہو، اور جس کی بنا پر وہاں پر انہوں نے سبحان اللہ والحمدللہ کا لفظ نہ ذکر کیا ہو، بلکہ لا الہ الا اللہ اور واللہ اکبر کا لفظ ذکر کر دیا۔ تو جو یہاں پر کہا گیا ہے فی روایت، اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ حدیث کے الفاظ نہیں ہیں، بلکہ اگر حدیث ہوتی تو دیگر کتابوں کے اندر، صحیحین کے اندر یا حمیدی کی زیادتی کے اندر، جو انہوں نے صحیحین پہ زیادتی لکھی ہے صحیح بخاری کے پہ، اس کے اندر ان الفاظ کا ذکر ہوتا کہ بعض روایتوں کے اندر ایسے لفظ کے ساتھ بھی یہ حدیث مروی ہے کہ یعنی ان الفاظ کا بھی کوئی ورد کرتا ہے تو اس کو بھی یہ نیکیاں ملیں گی، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ بعض روات سے سہو ہے جس کو امام دارمی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سنن کے اندر ذکر کیا ہے، اور وہاں پر انہوں نے سبحان اللہ والحمدللہ کے لفظ کی جگہ پر اس لفظ کو، ان الفاظ کو ذکر کیا ہے۔ گویا کہ اصل جو محفوظ حدیث ہے وہ کون سی حدیث ہے؟ لفظ سبحان اللہ اور الحمدللہ کے ساتھ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے۔ اس کے بعد وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
अला अदुल्लुकुम अला मा यमहुल्लाहु बिहिल खताया व यरफउ बिहिद दरजात क़ालू बला या रसूलल्लाह क़ाल इस्बागुल वुदूइ अलल मकारिह व कसरतुल खुता इलल मसाजिद व इंतज़ारुस सलाति बअद सलाति फ़ज़ालिकुमुर रिबात फ़ी हदीस मालिक इब्न अनस फ़ज़ालिकुमुर रिबात मर्रतैन व रवाहु मुस्लिम व फ़ी रिवायत तिर्मिज़ी सलासा। रावी हदीस हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ लोगो, अला ये तंबीह के लिए, किस लिए है? तंबीह के लिए। अलामा अलामा अला अदुल्लुकुम अला अला अदुल्लुकुम अला मा यमहुल्लाहु बिहिल खताया, कि ऐ लोगो खबरदार, तंबीह कि मैं क्या तुम्हारी रुश्द हिदायत, तुम्हारी रहनुमाई या तुमको ना बतला दूं ऐसी चीज की तरफ, या ऐसी चीज ना बतला दूं जिसके जरिए अल्लाह रब्बुल आलमीन, माहा यमहु के माने क्या होते हैं? मिटाने के, यानी कि कोई चीज लिख दी गई है, मकतूब है, तो उसको मिटाना, उसको खत्म करना। अला मा यमहुल्लाहु बिहिल खताया, जिसके जरिए अल्लाह रब्बुल आलमीन गुनाहों को क्या करता है? मिटाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन गुनाहों को खत्म कर देता है। व यरफउ बिहिद दरजात, और उनके जरिए अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या है? इंसान के दर्जात को बुलंद करता है। दर्जात से मुराद क्या है? दर्जात से मुराद ये है, शुर्राह ने, शुर्राहुल हदीस ने कहा है कि इससे मुराद आई अल मनाजिल फिल जन्ना, आई अन अल्लाह सुब्हानहु व तआला यरफा मनाजिलहु फिल जन्ना, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके मनाजिल को जन्नात के अंदर बुलंद करता है। और बाद लोगों ने कहा कि इससे मुराद ये भी हो सकता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी इज्जत और अजमत और हैसियत और उसकी चाहत दुनिया के अंदर लोगों की आंखों में बढ़ा देता है, जिससे वो लोगों के नजदीक महबूब हो जाता है, उसका मकाम व मर्तबा बढ़ जाता है। वही का वयरफउ बिहि दर्जात, यानी हादा यहतमिलु किलल अमरैनी, किलै अमरैनी औ मुमकिन युरादु बिही युरफा औ तुरफा दर्जातुहु फिल जन्ना औ तुरफा मनाजिलुहु फिल जन्ना औ अन अल्लाह सुब्हानहु व तआला यरफा दर्जातुहु फिद दुनिया ऐ यजअलुहु महबूबन इंदन नास व अन्न नास जअलूहु युहिब्बूनहु, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके मकाम मर्तबे को दुनिया के अंदर बढ़ा देता है, लोग उससे मोहब्बत और उसको इज्जत और एहतराम की नजरों से देखने लगते हैं। क़ालू बला या रसूल अल्लाह, तो सहाबे कर जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तो सहाबे कराम ने कहा क्यों नहीं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्यों नहीं, जरूर आप हमें ऐसी चीजों के बारे में बतलाइए जिससे हमारे दर्जात बुलंद हों दुनिया और आखिरत दोनों के अंदर, और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे उन गुनाहों को जो लिखे जा चुके हैं उनको अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या करे? मिटा दे। तो कहा इस्बागुल वुदूइ अलल मकारिह, क्या करना? इस्बाग के माने होते हैं इकमाल के, यानी उसके सुनन, आदाब, वाजिबात और अरकान जो हैं वजू के, उन तमाम चीजों के साथ साथ मुकम्मल तौर पर वजू को करना, यानी सुनन, वाजिबात और अरकान जो वजू के हैं, इन तमाम चीजों के साथ साथ उनको वजू को करना। अलल मकारिह, मकारिह किसे कहते हैं? मकारिह के माने मशक्कत के होते हैं, कि इस्बागुल वुदूइ, वजू को मुकम्मल तरीके से करना, अलल मकारिह, उन तमाम चीजों पर जिससे आपको मशक्कत लाहिक होती है, जैसे कि ठंडी का मौसम है, पानी ठंड है, तो उस ठंडे पानी से वजू करना आपको क्या होगी? मशक्कत में डालेगी, लेकिन तब भी बंदा क्या करता है? अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजा और खुशनुदी हासिल करने के लिए वो दिन में 5 मरतबा अलल अकल वजू करता है, ताकि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने जा करके अपने जबी को खम करे और अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजा और खुशनुदी हासिल करे। और इसी तरीके से इंसान के जिस्म के अंदर कहीं कहीं चोट लगा हुआ है, उसको तकलीफ हो रही है, तब भी वो वजू कर रहा है। या इसी तरीके से नमाज का वक्त आ गया और वो किसी अहम इम्पोर्टेंट चीज में मशगूल है, तो वो अहम चीज को वो छोड़ करके वजू करने जा रहा है, तब भी वो चीज पर मशक्कत गुजरेगी। तो तमाम चीजें, तमाम मशक्कत को ये शामिल है।
وکثرت الخطا، اور اسی طریقے سے بہت زیادہ، خطا کسے کہتے ہیں؟ خطوتن کی جمع ہے. خطا کیا ہے؟ خطوتن کی جمع ہے، جس کے معنی لوگ ہوتے ہیں ما بین القدمین، یعنی وہ اسپیس، وہ ڈسٹینس جو دو قدموں کے بیچ کے اندر ہوتی ہے. تو اسی طرح سے کہا گیا کہ وکثرت الخطا الی المساجد، یعنی یہ کنایا ہے کہ مسجد جو آپ کے گھروں سے یا جہاں آپ کا سکن ہے اس سے دور ہو، تاکہ آپ جتنا زیادہ پیدل چل کر کے آئیں گے، جتنے زیادہ قدم ہوں گے، اتنے ہی زیادہ آپ کو نیکیاں ملیں گی. تو کہا وکثرت الخطا الی المساجد، مسجدوں کی طرف بہت زیادہ چل کر کے آنا، بنی جتنا زیادہ آپ کا گھر مسجدوں سے دور ہوگا، اتنے زیادہ آپ کے قدم ہوں گے. وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط، اور اسی طریقے سے ایک نماز کے بعد ایک نماز آپ پڑھ لیے، اس کے بعد دوسری نماز کے وقت کا آپ کو انتظار رہے. اور یہ صفت ان لوگوں میں سے ہے جن کے لیے اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن جہاں پر کسی بھی قسم کا کوئی سایہ نہیں ہوگا، وہاں پر اللہ رب العالمین ان کے لیے سائے کا انتظام کرے گا، اپنے عرش کے سائے کے تلے ان کو رکھے گا. جیسا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے حدیث کے اندر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبعۃ یظلهم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جہاں پر اللہ رب العالمین جن کو سایہ توفیق عطا کرے گا، جن کو اللہ رب العالمین سائے کے نیچے رکھے گا، جہاں پر اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. ان میں سے ایک آدمی ہوگا ورجل قلبه معلق بالمسجد، کہ ایک آدمی ایسا ہوگا جس کا دل ہمیشہ مسجد سے معلق رہے گا. یعنی یہ معلق کا معنی یہ نہیں ہے کہ مسجد میں ہمیشہ بیٹھا رہے، بلکہ نماز پڑھ کے گیا، اپنے کام میں مشغول ہو گیا، لیکن اس کے دل کے اندر، اس کے ذہن کے اندر، اس کے خیال کے اندر یہ چیز ہمیشہ ناچتی رہی، گھومتی رہی کہ ابھی نماز کا وقت آنے والا ہے، پھر مجھے مسجد کی طرف جانا. یعنی اس کا دل گرچہ وہ مسجد سے باہر نکل کے چلا ہے، اپنے کام میں مشغول ہے، لیکن اس کا دل کیا ہے؟ مسجد سے معلق ہے، کہ وہ دوسری نماز کا، نیکسٹ پریئر کا وہ انتظار کر رہا ہے. تو کہا فذالکم الرباط. رباط کسے کہتے ہیں؟ رباط کہتے ہیں کہ ملازمت صغر الحدودی، کی جو بارڈر ہوتی ہے اس کی نگرانی کرنے کے لیے جو لوگ ہمیشہ وہاں پہ رہتے ہیں اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ رباط کہا جاتا ہے. تو جس طریقے سے ایک بندہ بارڈر کو لازم پکڑتا ہے، اس کی نگرانی کرتا ہے، ہمیشہ اس کو لازم پکڑتا ہے، یعنی ہمیشہ اس چاق و چوبند رہتا ہے، ہمیشہ اس تلاش میں رہتا ہے کہ کہیں کوئی دشمن بارڈر سے ہمارے علاقے میں، ہمارے ملک کے اندر گھس نہ آئے، ہمیشہ نشریت و چاق و چوبند رہتا ہے اور اس کو لازم پکڑتا ہے. کہا اسی طریقے سے یہ چیز یعنی انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، بعض محدثین نے کہا ہے کہ فذالکم الرباط سے مراد انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ ہے، اور بعض لوگوں نے کہا یہ تینوں عمل یعنی اسباغ الوضوء و کثرت الخطا و انتظار الصلاۃ، یعنی یہ رباط کی طرح ہے. جس طریقے سے آدمی بارڈر پر لازم پکڑتا ہے اور وہاں پر ہمیشہ نشید و چاق و چوبند رہتا ہے، اسی طریقے سے یہاں پر بھی نشید و چاق و چوبند رہتا ہے. تو اسی لیے اس کو رباط سے تشبیہ دی گئی ہے کہ وہ ہمیشہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا وہ انتظار کرتا رہتا ہے. اور دوسری حدیث مالک بن انس، اور جو مالک بن انس کی حدیث ہے اس کے اندر کہا فذالکم الرباط، یعنی اس الفاظ کو 2 مرتبہ، یعنی اس کی تاکید کے لیے، اس کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے کہ کتنا اہم عمل ہے، اس کو ظاہر کرنے کے لیے، یعنی انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ وکثرت الخطا الی المساجد واسباغ الوضوء، یعنی کتنے اہم اور امپورٹنس چیز ہے. اس کی اہمیت کے لیے اس کو کیا کہا گیا ہے؟ رباط کو 2 مرتبہ تاکید کے طور پر لایا گیا ہے. فذالکم الرباط، یعنی یہ رباط ہے. اور ترمذی کی روایت کے اندر اس الفاظ کو 3 مرتبہ ذکر کیا گیا ہے. اس کے بعد دوسری حدیث وعن عثمان قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت اظفاره متفق علیہ. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے
वज़ू किया और उसने वज़ू बेहतर तरीके से, बेहतर अंदाज में, यानी जो वज़ू के तरीके हैं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको सिखला कर गए हैं, जो वज़ू के सुनन हैं, जो वज़ू के वाजिबात हैं, जो वज़ू के अरकान हैं, उनको अरकान को, सुनन को, वाजिबात को ख्याल रखते हुए उन्हीं के मद्देनज़र उसने वज़ू किया। खरजत खतायाहु मिन जस्दिही, तो उसके जिस्म से, यानी जहाँ जहाँ पर वो वज़ू के पानी लगते हैं उस पानी के साथ साथ उसके जिस्म से गुनाह क्या है, निकलते हैं। हत्ता तखरुजा, यहाँ तक कि उसके नाखून के नीचे जो गोश्त है वहाँ तक वज़ू का पानी पहुँचता है, तो उससे भी अगर वहाँ पर भी कोई गुनाह है तो वो भी गुनाह उसके जिस्म से निकलते हैं। यानी यहाँ पर इस हदीस के अंदर और इससे पहले वाली हदीस के अंदर तहारत, जो कि क्या है, तहारत सुगरा है। तहारत क्या है, तहारत सुगरा है, जिसको जो नमाज की शर्तों में से एक शर्त है, उसकी अहमियत और किस कदर फजीलत उसका तज़किरा यहाँ पर चल रहा है कि अगर कोई बंदा वज़ू करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके गुनाहों को ख़त्म कर देता है और उसके गुनाह उसके जिस्म से वज़ू के पानी के साथ साथ और आखिरी कतरे के साथ साथ निकलते रहते हैं। तो आज का दर्स हम इसी पर इत्तफा करते हैं। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।